وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دروشی بآواز بلند. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سامعین محترم، علماء کرام، مشائخ اعظام، جیسا کہ تقریب کی کارروائی سے کچھ پہلے آپ نے سمجھ لیا، یہ بھانپ لیا کہ یہ محفل کس حوالے سے منعقد ہے. یہاں راولپنڈی اسلام آباد کے چیدہ اور برگزیدہ علماء سٹیج پر تشریف فرما ہیں. بڑا باشعور اور ذی ہوش مجمع ہے. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ میرے کرم فرما جناب پیر عبداللہ جان صاحب بھی تشریف فرما ہیں. یوں تو میرے سب جانے پہچانے چہرے ہیں. بعض حضرات کے علماء کے نام پوری طرح یاد نہیں ہیں، لیکن صورت شناس ضرور ہوں. مجھے یہاں ایک جوش ملی آبادی کا شعر یاد آ رہا ہے کہ چہرہ دیکھنے سے بھی اگر انسان پہچان جائے کسی کو تو یہ بہت بڑی بات ہے. ماں کے حوالے سے تو قیامت کے دن پکارا ہی جائے گا، لیکن یاد رکھیے کہ چہرے کی تابانی ایسی چیز ہے، اور چہرے کی تابانی نسبت سے حاصل ہوتی ہے، ایمان سے حاصل ہوتی ہے. اور قیامت کے دن میرے اور آپ کے آقا جب پل صراط پر تشریف فرما ہوں گے، منظر دیکھ رہے ہوں گے امت کے گزرنے کا، تو اس وقت بھی آپ ہمیں چہروں کی تابانی سے، نسبت کی چمک سے پہچانیں گے. اس لیے اگر چہرہ آشنائی بھی رہ جائے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. جوش نے کہا تھا کہ عرصہ حشر میں ہے کون یہ میر مجلس. میں علماء سے ڈر رہا ہوں، حالانکہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس سے اس کے معنی یہ ہیں کہ علم والے وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن میں علماء سے ڈرتا ہوں. اس لیے میں یہاں یہ شعر جو پڑھ رہا ہوں وہ ایسے آدمی کا پڑھ رہا ہوں جس کے ایمان میں بہت لوگ شک کرتے ہیں کہ وہ کیا تھے. بہرحال وہ جانے اور وہ اللہ جانے. تو جوش صاحب جیسے بھی تھے اللہ کے پاس ہیں، اب جو بھی ان کے ساتھ سلوک ہو وہ اللہ جانے اور وہ جانے.
لیکن یہ میرا شعر نہیں ہے۔ جوش صاحب جو ہماری پابندیاں تھیں شریعت کی، ان کے وہ قائل نہیں تھے، ان کا ایک نقطہ نظر تھا۔ بہرحال حضور سے وہ ایک محبت کرتے تھے، میں ان کے پاس بہت بیٹھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ انہوں نے جو وہاں کے گنڈے اور برے اعمال کرنے والے لوگ تھے، اس آپ کے نبی نے ایک ایسی غیر مری ذات کے سامنے ان کو جھکا دیا کہ جن کی گردنوں میں رونت کا سریا تھا وہ توڑ کر خم کر دیا۔ محمد کی اس سے بڑی اور کیا تعریف آپ کریں؟ تو یہ جوش جیسا آدمی کہتا تھا جس نے یہ اللہ سے کہا تھا کہ ملا جو موقع تو روک دوں گا جلال روزے حساب تیرا۔ یہ جوش ہے جو اللہ کو نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے کہ ملا جو موقع تو روک دوں گا جلال روزے حساب تیرا۔ مصرع ثانی دیکھیے، پڑھوں گا رحمت کا وہ قصیدہ کہ ہنس پڑے گا عتاب تیرا۔ یہ وہ جوش صاحب ہے کہ ملا جو موقع تو روک دوں گا جلال روزے حساب تیرا، پڑھوں گا رحمت کا وہ قصیدہ کہ ہنس پڑے گا عتاب تیرا۔ تو یہی جوش صاحب جو اللہ سے یوں بات کرتے ہیں، تو اگر انہوں نے حضور کے متعلق کچھ کہہ دیا تو اس کا وہ آپ پوچھ گچھ جو ہیں وہ جوش صاحب سے کریں، مجھ سے نہیں۔ علماء سے گزارتا ہوں کہ یہاں ہر طبقے کا عالم بیٹھا ہوا ہے، ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عرصہ حشر میں ہے کون یہ میر مجلس، قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ متمکن ہوگا عرش پر، جس طرح اس کی شان ہے ما یلی کو بشان ہی، تو یہ تو ہمارا عقیدہ ہے نا۔ تو جلوہ گری ہوگی جس انداز سے بھی ہوگی، اس کو جوش صاحب اپنے انداز میں کہتے ہیں کہ عرصہ حشر میں ہے کون یہ میر مجلس، یہ تو ہم نے کوئی دیکھی ہوئی صورت دیکھی۔ کہاں دیکھی؟ یہ پھر وہ کہا کرتے تھے کہ روایتوں میں آیا کہ وہ صورت مدینے میں دیکھی گئی۔ اب میں یہ نہیں کہتا، یہ ان پر ہے۔ بہرحال تو چہرہ آشنائی، صورت آشنائی بھی بڑی چیز ہے۔ اس دور یہ تو اتنا خود غرض دور ہے، خود غرضی کا دور ہے کہ یہاں انسان چہرے بھی بھول جاتے ہیں، چہرے بھی بھول۔ نام تو بڑی بات، نام تو اس وقت یاد آتا ہے جب کام یاد ہو، کام نہ ہو تو پھر نام بھی گیا اور چہرہ بھی گیا۔ تو یہ غرض کی دنیا ہے، اس لیے یہاں اگر کوئی کسی کو صورت سے بھی پہچان لے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو میں علماء کے چہروں کو سے تو آشنا ہوں، تو میں خاص طور پر جناب محترمی ضیاء الحق شاہ صاحب اور محترم جناب حسین الدین شاہ صاحب جو ان مدارس کے محتمم اعلیٰ ہیں اور ان ہر دو حضرات کی نگرانی میں دارالعلوم چل رہا ہے، بلکہ کئی دارالعلوم ان کی سرپرستی میں چل رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے ان کے لیے بھی، عند اللہ و عند الرسول، اور آپ لوگوں کے لیے بھی کہ آپ اس گئے گزرے دور میں اور نظریات کی اس بھیڑ میں، عقائد کی اس بھیڑ میں کہ جہاں ہم یہ امتیاز نہیں کر سکتے کہ کون حق پر ہے، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ کہتا ہے میں حق پر ہوں، میں حق پر ہوں۔ اگر وہ حق پر نہ سمجھیں، خود پر نہ سمجھیں تو وہ کیا کریں؟ ان کا اپنے موقف پر ڈٹے رہنا اس کی دلیل ہے کہ وہ اپنے موقف کو
اپنے عقائد کو، اپنے نظریات کو قرآن و سنت کے مطابق سمجھتے ہیں، تو اس بھیڑ میں ہمیں وہ راستہ دیکھنا ہے جس کا تعلق کملی والے کی سرزمین مدینہ سے ہے، جس کا رشتہ مکے سے ہو کر مدینے تک پہنچتا ہے، وہ راستہ دیکھنا ہے ہمیں جو قدیم ترین راستہ ہے اور 1400 سال پر محیط ہے۔ وہ راستہ کہاں ہے؟ وہ شاہراہ، وہ پگڈنڈیاں نہیں ہیں، یہ پگڈنڈیاں تو ابھی پیدا ہوئی ہیں، یہ پگڈنڈیاں تو ابھی پیدا ہوئی ہیں، ایک شاہراہ ہے۔ کیا ہے؟ شاہراہ ہے۔ شاہراہ دیکھیں نا، یہ اسلام آباد کی بڑی شاہراہ ہے، یہ موٹر وے کی شاہراہ ہے، تو یہاں شاہراہ پر مجھے جلیل مانک پوری کا ایک شعر یاد آ گیا۔ دونوں باتیں چلے گی نا، میں ایک اور دنیا کا آدمی ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ اپنی رگ گلو ہے کہ ایک شاہراہ ہے، ہماری یہ گلے کی رگ ہے یا ایک پوری شاہراہ ہے؟ اپنی رگ گلو ہے کہ ایک شاہراہ ہے، چھریاں چلی کٹار چلی تم جہاں چلے، چھریاں چلی کٹار چلی تم جہاں چلے۔ ایک چھوٹی سی رگ پر چھریاں اور کٹاریں نہیں چل سکتی، ہم نے تمہاری آسانی کے لیے اس رگ گلو کو شاہراہ بنا دیا ہے تاکہ آسانی سے چل سکے، جو تیغ بھی آزمائے، جو آلے قتل تو آزمائے۔ میرے ساتھ ذرا ذوق بھی چلتا ہے، میں اپنے ذوق سے بولتا ہوں، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان سارے ذوق کے ہوں اسی انداز کے۔ جو چیز جہاں چھڑتی ہے، مختلف کائنات میں آوازیں اٹھ رہی ہیں، کوئی کس انداز سے، تو جو جس کا ذوق رکھتا ہے، جس کو جہاں سے حظ وافر ملتا ہے، وہ اس کی طرف مائل بسماعت ہو جاتا ہے، اس سے سنتا ہے، حظ اٹھاتا ہے۔ تو ہم نے بھی ایک آواز اٹھا دی تاکہ ہم بھی اپنے سامعین کو بھانپ سکیں کہ وہ کس ڈگر کے ہیں، کس ذہن کے ہیں، کس مقام کے ہیں۔ بھانپا جاتا ہے نا، تولا جاتا ہے، پھر بولا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے مختلف، یہ ہوتا ہے نا کنڈی سٹنے نا، کنڈی ہر سائز نہیں کنڈی سٹنے میں، کوئی وڈیاں مچھیاں پھسنے آستے، کوئی نکیاں، کوئی جلپاتراں، جلپاتراں بھی بڑیاں بیٹھ گئی ہیں جی۔ تو مطلب ہے کہ کنڈی سٹی نہ جیڑی شاید جس نال پھس ویجے، مطلب تھوڑے تھوڑے سارے ہر قسم دا مسالہ جو ہے نال چلنا ہے۔ تو یہ اس مسلک کے مسالک کے ہجوم میں لوگ کہتے ہیں جناب ان مدارس کا کیا فائدہ ہے؟ میں کہتا ہوں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ لوگ تو چلو دین کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کے سامنے ہیں، یہ پگڑیاں باندھے ہوئے بیٹھے ہیں آپ کے سامنے، یہ چند روپے کی پگڑی ہے، ٹوپی بھی چند روپے کی ہے، لیکن اس کی قیمت امام غزالی سے پوچھئے، اس کا مقام امام راضی سے پوچھئے کہ ان کا مقام کیا ہے، اور صحابہ کرام کے فقہاء طبقے سے پوچھئے، علماء طبقے سے پوچھئے، اور اس طبقے سے پوچھئے کہ جس طبقے کی طرف کملی والے آقا تشریف لایا کرتے تھے، صرف آپ گزرتے نہیں تھے، اس طبقے میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اور وہ کیا تھا؟ مدرسین کا طبقہ، جو درس دیتے ہیں، جو قرآن و سنت کی تعلیم دیتے ہیں، اس میں سرکار خود، حالانکہ ذکر کرنے والے بیٹھے ہوتے تھے، حدیثوں میں ہے، بخاری شریف میں ہے، مولانا علماء سب بیٹھے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں،
کہ ذکر والے اللہ اللہ کرنے والے بیٹھے تھے، اور ذاکرین اللہ کا بڑا مقام ہے، ذکر کرتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ بھی ذکر کا مقام ہے۔ کوئی اخفاء کے ساتھ کرتے ہیں، چھپا کر کرتے ہیں، کوئی ظاہر یعنی بلند الفاظ سے کرتے ہیں، تو ذکر کے کئی طریقے ہیں، لیکن اس طبقے میں حضور نہیں بیٹھے، حالانکہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ جہاں عبداللہ ابن عباس، عبادلہ ثلاثہ، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، یہ فقہائے امت، مفسرین امت جہاں بیٹھ کر درس دیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ، احادیث طیبہ اور قرآن مجید کے الفاظ، معانی، مفاہیم، مطالب اور ان کے حل لغات پر جہاں گفتگو فرمایا کرتے تھے، سرکار مدینہ وہاں تشریف فرماتے تھے، آپ بیٹھ جاتے تھے، آپ سنتے تھے۔ تو میں اس بھرے مجمع میں، علماء کی موجودگی میں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں ایک سے ایک اچھا عالم، خطیب اور ماہر فن بیٹھا ہے، میں کوئی ایسی بات نہیں کرنے والا، میں دلیل کے ساتھ بات کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ منت سماجت سے بات نہ مانی جائے، دلیل کے ساتھ بات کو پیش کیا جائے۔ جو معقول آدمی ہوگا، جو دلیل کی زبان کو سمجھتا ہے، وہ اس بات کو تسلیم کرے گا، اور جو معقول ہوگا اور جو قاسم معقول ہوگا اس کے متعلق میں نہیں کہہ سکتا۔ بات دلیل سے ہوتی ہے، اور دلائل سے بات کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ پورا قرآن دلائل سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے سامنے منت سماجت نہیں کی کہ تم مجھے مان لو، دیکھو میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، مان لو۔ اللہ جی تو سامنے تو آتا نہیں، دیکھا تو تجھے کسی ہے نہیں، کون بناتا ہے، کس طرح بنتے ہیں، اور ہم آ جاتے ہیں سامنے، تیرے ہونے پر ہمارے پاس کیا دلیل ہے، اور یہ کیا بات ہے کہ تو نے ہی ہمیں بنایا ہے۔ انسان کی کٹ حجتی، دلیلیں یعنی سمجھنے پر یہ بیٹھ جائے تو کبھی رسولوں سے الجھ جاتا ہے، کبھی اللہ سے الجھ جاتا ہے جی، یعنی رسولوں سے یوں الجھتا ہے کہ یہ تو امی تھا، ان پڑھ، حالانکہ سمجھدار ہے، خود تو یہ عالم ہے، جو اعتراض کر رہا ہے وہ خود عالم ہے۔ یعنی آپ مجھے کچھ تو بولیں، آپ اپنی زندگی کا ثبوت دیں کہ جو کہہ رہا ہے کہ رسول ان پڑھ تھا، امی تھا، وہ خود پڑھا ہوا ہے، وہ سند یافتہ ہے۔ یہ جو سندیں ابھی دی ہیں علماء نے، یہ سند یافتہ ہے۔ سند یافتہ آدمی جس کے حوالے سے سند لے رہا ہے، اس کو امی سمجھتا ہے۔ خود کو عالم اور اس کو ان پڑھ کہتا ہے۔ علم کا کیا معنی ہے؟ ذرا لطف اگر لیں گے تو مزہ آئے گا، ہے جی۔ علم کس کو کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں جی صرف اور نحو اور منطق اور معنی اور بیان، علم میراث، علم ہیمیا، علم کیمیا، علم ریمیا، علم سیمیا، علم استرلاب، علم اخلیدس، علم مجستی، علم حیض، علم قوافی، علم عروض، یہ علم ہے۔ ملا یہ تیرے نزدیک علم ہے۔ میرے بڑے ذہین مخاطبین ہیں، میں اپنی بات کا لطف ان کو بھی اٹھانے دوں گا اور خود بھی اٹھا رہا ہوں، ہے جی۔ کیا میں کہہ رہا ہوں کہ علم یہ تیرا ہے، یہ تو کہتا ہے کہ میں عالم ہوں، تو ان علموں کو سیکھ کر کہتا ہے کہ میں عالم ہوں۔ اللہ نے کہا تو عالم نہیں ہے۔ اب جس نے تجھے پیدا کیا ہے اس کی تائید و تصدیق ہوگی تو کوئی تمہیں عالم مانے گا۔ میں نے اور مولانا حسین الدین شاہ صاحب نے اگر تجھے عالم کہہ بھی دیا تو اس کی کیا حیثیت ہے؟
اللہ تو میں نہیں کہتا جس نے پیدا کیا تم نے عالم نہیں ہو، اللہ نے تو میٹر کتابوں کا علم نہیں بنایا۔ کتاب پڑھنے کو جس پر تو گھمنڈ کرتا ہے کہ میں شیخ القرآن ہوں، میں شیخ الحدیث ہوں، میں شیخ المناطقہ ہوں، تو اس کو سمجھتا ہے علم؟ اس علم کے لیے اگر تم نے سمجھنا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اگر یہی علم ہے تو روح کے متعلق بتاؤ، روح کی حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ علم کے لیے معلوم ہونا، معلوم کا علم ہوتا ہے، معلوم پہلے ہوتا ہے، علم کے لیے معلوم کا وجود پہلے ہوتا ہے، ہونا ضروری ہے۔ کوئی پہلے اس کا وجود ہوگا تو اس کو علم میں لایا جائے گا، معلوم کا وجود پہلے ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ تو آپ کو جن چیزوں کا علم ہے ان کا وجود پہلے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس علم کے لیے معلوم کا وجود ضروری ہے کہ کس کو آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی کوئی چیز ہوگی تو اس کو آپ معلوم کریں گے نا، اگر اس کا وجود ہی نہیں ہے تو معلوم کس کو کریں گے؟ ٹھیک ہے نا؟ ذرا منطق کی طرف گفتگو آ رہی ہے نا، ذرا کہ آپ معقول لوگ ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ لوگ جس کو علم سمجھتے ہیں، جن کا علم کا کچھ علوم کا میں نے نام لیا ہے اور بہت سے ہیں، تو اللہ نے ان کے لیے نہیں فرمایا کہ وہ عالم ہے، اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ عالم ہیں۔ آپ کی کتابیں کہاں گئیں مولوی صاحب؟ شیخ القرآن صاحب، شیخ الحدیث صاحب، کتابیں کہاں گئیں؟ اللہ نے علم کا معیار خشیت رکھا کہ وہ جو مجھ سے ڈرتے ہیں وہ عالم ہیں۔ اب ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ کتابیں پڑھے ہوئے ہوں، وہ جو شخص ڈرتا ہے، ان پڑھ ہے، وہ عالم ہے۔ کیونکہ منشأ علم خشیت الہی ہے، جس کو یہ علم حاصل کرنے کے بغیر ہی دولت مل گئی وہ مقصد کو پہنچ گیا، وہ مقصد کو پہنچ گیا۔ ٹھیک ہے؟ یہ انفرادی مقام ہے، لیکن اجتماع کو، جمعیت کو اس مسالک کی بھیڑ میں چلانے کے لیے، مسالک کی بھیڑ میں راستہ متعین کرانے کے لیے، منزل آشنا کرنے کے لیے ہم نے یہ حروف بھی سیکھنے ہیں، الفاظ بھی سیکھنے ہیں، کتابیں بھی پڑھنی ہیں، اور ان کتابوں کے پڑھنے کا مقصد ہمیں قرآن کیا بتاتا ہے کہ تم میں خشیت الہی ہو، اللہ سے ڈرو۔ علم حاصل کرنے کا جو مطلب ہے، منشا ہے، وہ اللہ کا ڈر ہے۔ اب آپ جو کہتے ہیں کہ یہ امی تھے، یعنی آپ کی سمجھ میں جتنی بھی ہے، آپ کی اتنے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود جتنی بھی سمجھ ہے اس کے متعلق یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی کہہ دے کہ یہ بس درمیانی کتابیں پڑھے ہوئے ہیں بیچارے، اتنے عالم نہیں ہیں، یہ تو عبارت بھی نہیں پڑھ سکتے، تو جناب آپ کی تیوری چڑھ جاتی ہے، آپ اس سے اتنا وہ اس سے انتقام لیتے ہیں کہ آپ اس کے سر عام شاگردوں میں بھی بےزتی کرتے ہیں، اسے برا بھلا کہتے ہیں، اور اپنی نسلوں کو کہہ دیتے ہیں کہ اس نے سر عام میری بےزتی کی تھی، کہ مجھے کہا کہ اس کا علم کم ہے، حالانکہ نفی نہیں کی گئی، نفی نہیں کی گئی، صرف کہا گیا کہ ان کا علم جتنا یہ دعویٰ کرتے ہیں اس سے کم ہے، بھائی اتنا کا بس اتنی بات کی تھی۔ یہ پوچھا تھا، مجھے غزل کا شعر یاد ہے، یہ پوچھا تھا کہ مجھ سے جن سے دل لے کر کہاں رکھ دی، یہ پوچھا تھا کہ مجھ سے جن سے دل لے کر کہاں رکھ دی، بس اتنی بات ہی پر کاٹ کر اس نے زبان رکھ دی۔ اتنی بات کی تھی کہ مولوی صاحب جتنا آپ یہ ترہ دستار اور جو آپ نے حلیہ بنایا ہے، اتنے آپ عالم نہیں ہیں۔
اور جناب میں شیخ القرآن ہوں، تم نے میرا درس نہیں کبھی سنا، میرے شاگردوں کو نہیں جانتے، تم میرے علم میں شک کر رہے ہو؟ کم ہے، کس سے کم ہے؟ اللہ اکبر! ایک مصیبت آ گئی، پورا شہر پورا ملک سر پر اٹھا لیا. اور جناب کس بے دردی سے، جس طبقے نے آپ کو انسانیت سکھائی، جس نے آپ کو قرآن دیا، جس نے فرقان دیا، جس نے ایمان دیا، جس نے وجدان دیا، جس نے رحمان دیا ہے جی، اس کے متعلق آپ بے دھڑک کہتے تھے ان کے تو پاس علم نہیں تھا، امی تھے، ان پڑھ تھے. کسی نے لکھ دیا، اب میں نام نہیں لینا چاہتا، کسی نے لکھ دیا کہ وہ تو چرواہے تھے، چرواہے سے اٹھا کر اللہ نے نبوت دے دی. یہ کوئی بات ہے؟ کوئی طریقے کی بات کرو. ایک طرف اس کے غلام بنتے ہو، اس کا کلمہ پڑھتے ہو، اس کے حوالے سے منبر اور مسجد تم نے سنبھالی ہوئی ہے، اور جس کو تم کہتے ہو کہ علم نہیں تھا، تو یہ حدیث رکھ کر کس کی پڑھتے ہو؟ یہ حدیث کس کی ہے؟ گفتگو کس کی ہے؟ گفتگو پر ایمان ہے، گفتگو کرنے والے پر ایمان نہیں ہے. گفتگو کا ادب ہے، گفتگو کا ادب ہے. گفتگو کرنے والے کے ساتھ بے ادبی. گفتگو کا مقام سنیے، گفتگو کا تعلق متکلم سے ہے، کلام کا تعلق متکلم سے ہے، کلام کی عزت متکلم کی وجہ سے ہے، کلام کی عزت متکلم کی وجہ سے ہے. کلام اللہ کا ہے اس لیے معظم ہے، معزز ہے، موقر ہے. یہی کلام کسی اور کے ساتھ منسوب کر دے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب اللہ کے ساتھ اس کا انتساب ہوگا اس کی اور حیثیت ہوگی. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ جلسہ تقسیم اسناد. دنیا کی کسی علم کی اسناد ہو، جب اس کا اسناد اسناد شریعت کی طرف ہوگا تو اس کا مقام اور ہوگا. میں سمجھ رہا ہوں مسند اور مسند علیہ کو سمجھنے والے یہاں بیٹھے ہیں. جب اسناد شریعت کی طرف ہوگا تو اس کا مقام اور ہوگا. اسناد کا اسناد. ہائے ہائے، آپ پگڑیوں پر حیرت کرتے ہیں. دیکھیں ان اماموں کو، کیا ان کا رشتہ ابھی یہیں سے گنبد خضرا کی طرف ملتا ہے کہ نہیں؟ شباہت دیکھیے کہ سروں پر وہ چیز رکھی ہوئی ہے جس کی اٹھان اور جس کا نمونہ گنبد خضرا سے ملتا جلتا ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ یہی لوگ وارث ہیں کملی والے کے علوم کے. تو کملی والے کی عزت اگر کسی کے دل میں ہے تو وہ کملی والے کے علوم کی عزت کرے گا، اور اگر علوم کی عزت نہیں تو سمجھ لے کہ اوپر بھی مسئلہ صاف ہے اور پھر تیرے ایمان والا بھی مسئلہ صاف ہے. میں بات کر رہا تھا کہ کلام کی عزت متکلم سے ہوتی ہے. کلام کی جتنی نسبت جتنے صاحب حیثیت متکلم سے ہوگی وہ اتنا ہی کلام اونچا ہوگا. کلام کی نسبت اگر کلام اللہ سے ہے تو وہ کلام اللہ کا مقام تمام کلاموں سے اونچا ہے. اور اگر کلام کا تعلق اللہ کے بعد رسول سے ہے تو کلام کی اپنی کوئی حیثیت نہیں. سنیے بڑا لطف آ رہا ہے، اور جو محظوظ ہو رہے ہیں اور جو محظوظ ہو رہا جانتے ہیں. حاض اٹھانا بھی ذو حظ عظیم قرآن میں آتا ہے نا، حظ عظیم. تو حاض اٹھانے کے لیے بھی، انجذاب کے لیے بھی آپ چٹکل پتھر پر پانی ڈالیں، فتارہ کہو سلدا گیا، پانی بہ گیا. لیکن جذب کرنے کے لیے بھی یہ ریت چاہیے. پانی کس طرح جذب کرتی ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ چرے ریت، ہائے ہائے، پتھر بھی ہیں
لیکن صحرائے مدینہ کی طرف ذرا تصور کریں اور کملی والے کی شہر اور ملک کی تصور میں اپنے بدن کو وہاں کی ریت تصور کریں، اور جو میں پیش کر رہا ہوں اس کو جذب کرتے جائیں۔ میں پتھروں سے مخاطب نہیں ہوں، میں عشاق رسول سے اور انسانوں سے مخاطب ہوں، اور وہ ایسے صرف انسان نہیں، ہاں ایک انسان ہوتا ہے، ایک انسان ہوتا ہے۔ انسان اور انسان میں بڑا فرق ہے۔ انسان ایک جانور کا نام ہے۔ انسان آنکھ کی پتلی کو بھی عربی میں کہتے ہیں، فارسی میں مردمک کہتے ہیں، عربی میں انسان کہتے ہیں۔ اور ایک جانور کا نام ہے جو جنگل میں اس کا آدھا